السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کل سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں ان کو ملیں گی، پی ٹی آئی کو ملیں گی، حکومت یعنی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو ملیں گی، کسی کو نہیں ملیں گی۔ یہ وہ چار چیزیں جن میں سے کوئی ایک راستہ سپریم کورٹ کے 13 رکنی جو ممبر بینچ یا جو فل کورٹ ہے اس نے سنانا ہے۔ کل 9 بجے صبح 9:30 بجے جو بینچ ہے وہ یہ فیصلہ، مختصر فیصلہ سنائے گا۔ کل ایک فل کورٹ اجلاس ہوا جس میں یہ ساری بحث ہوئی۔ آج ایک دوسرا فل کورٹ اجلاس پھر سے بلایا گیا۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ کل شاید ہر چیز پر یا فیصلہ کیا دینا اس پر فیصلہ نہ ہو سکا ہو، جس کی وجہ سے آج ایک دوسرا اجلاس بلایا گیا۔ اس میں پھر یہ ساری باتیں دوبارہ اس کے اندر ڈسکشن ہوئی، جس کے بعد یہ کاز لسٹ جاری کی گئی کل کی، اور اس کاز لسٹ میں ایک 3 رکنی بینچ صبح چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں وہ یہ فیصلہ، ایک مختصر فیصلہ سنائے گا۔ کیا ہو سکتا ہے، پچھلے چند دنوں میں ہوا کیا ہے، یہ جو کیس ہے یہ کیسے چلا ہے۔ ہمارے ساتھ اسناد ملک صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ، اور عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اسناد، یہ 3 ممبر بینچ، سب سے پہلا تو یہ بتا دیں کہ یہ کیا نارمل بات ہے کہ سننے والا بینچ ایک فل کورٹ تھا لیکن جو فیصلہ سنائے گا وہ ایک 3 ممبر بینچ فیصلہ سنائے گا، جن میں صرف ایک جج قاضی فیصل صاحب وہ ہیں جو اس بینچ کا حصہ تھے۔ نعیم افغان صاحب بھی ہیں، سوری میری۔ جی، کیا یہ نارمل بات ہے؟ دیکھیں، عموماً یہ چلتا ہے کہ ایک بھی ممبر جو ہے وہ کہیں کسی بینچ میں بھی فیصلہ اناؤنس کر دیتا ہے۔ فیصلہ اوپن کورٹ میں اناؤنس ہونا چاہیے، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن جب جس قسم کے یہ امپورٹنٹ کیس تھا فل کورٹ میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب افتخار چوہدری صاحب نے 18ویں ترمیم کے کیس کے حوالے سے جو 17 رکنی بینچ تھا انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ اوپن کورٹ میں سنایا تھا، سارے ججز آئے تھے۔ اس کے علاوہ جو 21ویں ترمیم کا کیس تھا، ناصر الملک صاحب، اس وقت چھٹیاں تھیں، سمر ویکیشن، تو اس وقت جو ہے وہ ججمنٹ اس طرح سارے ججز اویلیبل نہیں تھے۔ اب یہ ہے کہ ججز میرا خیال ہے اویلیبل ہیں، اگر آج تو سارے ہی اویلیبل تھے۔ اب کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے جو ہے وہ سارے، اگر یہ 5 منٹ یا 10 منٹ زیادہ زیادہ ہارڈلی لگ جاتے، اور بہتر ہوتا کہ اگر سارا یہ 13 رکنی بینچ آتا اور ججمنٹ اناؤنس جو ہے وہ سارے ججز بیٹھ کے اور لائیو سٹریمنگ ہوتی، وہ ایک اچھا۔ What you say all is not well، اندر سب اچھا نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ تو لگ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ریزرو سیٹ کا کیس ہے نا، اس کے ساتھ جوڈیشل پالیٹکس بھی لنک اپ ہے۔ سب سے یہ کیس یہ نہیں ہے کہ جی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملیں گی، پی ٹی آئی کو مل گئیں سوائے یا سنی اتحاد کونسل کو، تو سوائے خیبر پختونخوا کے ایک آدھ سینیٹر ان کا بڑھ جائے گا، باقی تو اتنی زیادہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی فائدہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس جائے گی تو 2/3 اکثریت ہے، وہ قانون سازی یعنی آئینی ترمیم اور آئینی ترمیم جو لا مسٹر صاحب بتا چکے تھے کہ ہم جوڈیشل پیکج لا رہے ہیں، اور جوڈیشل پیکج میں یہ تھا کہ ہر جج کا جو ٹینور ہے، ریٹائرمنٹ ایج ہے، وہ 3 سال ہم بڑھا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز کی 62 سے 65 کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی 65 سے 68 کر رہے ہیں، اور اس کے جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں اس پرپوز امینڈمنٹ کے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل ہیں، جنہوں نے ابھی 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے۔ تو یہ لنک اپ تھا ججز کے حوالے سے کہ کچھ ججز بڑے بینیفیشری ہیں اس فیصلے کا۔ اگر انہوں نے حکومت، یہ بھی سنا تھا کہ چیف جسٹس کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے، اب سینیورٹی کا پرنسپل بھی نہیں ہوگا، وہ آئینی ترمیم کر کے کسی کو بھی بنایا، حکومت چاہے تو بنا سکتی ہے۔ بالکل، لیکن جو اطلاعات یہ ہیں کہ ایک ہی اس وقت جو حکومت کی جو پرپوزل اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ جی فی الحال 3 سال سب کے بڑھا دیے جائیں۔ ویسے تو ججز کی روٹیشن کا بھی معاملہ تھا، لیکن یہ ہے کہ جی تاکہ جوڈیشری میں کوئی اتنی کنسرن بھی نہ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ججز نے کوئی اچھا نہیں سمجھا۔ اور اگر آپ دیکھیے گا کہ یہ کیس، اس میں یہ ہے کہ کیا حکومت امپاور ہوگی کہ وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر سکے گی یا وہ نہیں کر سکے گی، یہ اصل سسپینس ہے۔ اور یہ ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ جی سیٹیں کس کو ملنی ہیں، کیا ملنی ہے۔ اصل ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو اتنی جو ہے وہ ممبر دے دے گی جس سے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور 2 دن جو میٹنگ رہی ہے، بظاہر یہ تھا کہ اس میں کوشش جو بتایا جاتا ہے کہ پلان بی بھی زیر غور آیا، تو وہ یہی ہوگا۔ پلان بی کی طرف آتا ہوں، ٹھیک، میں پلان بی کی طرف آتا ہوں۔ عمران سے بھی پوچھتے ہیں۔ عمران، آپ کو لگتا ہے یہ جو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ ظاہر ایک فل کورٹ بیٹھا، سب نے اتنی انٹرسٹ کے ساتھ یہ پروسیڈنگ سنی، تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، یہ تو پریئر ہی نہیں تھی، یہ تو شروع سے آغاز میں تھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ سڈنلی کیس کے دوران یہ چیزیں سامنے آئیں کہ کیا کسی نے
तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, कोई एफिडेविट दिया, पता चला हाँ जी ये है, ये लोग हैं जो तहरीक इंसाफ का जिन्होंने टिकट मांगा था, एक गलत फैसले की तशरीह की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इसलिए वो एक कंप्लीट जस्टिस का आर्गुमेंट भी आया कि फिर अगर आपने ठीक करना है तो वहां से करें। लेकिन उस वक्त उस पे जाने से पहले फुल कोर्ट नहीं सुना रहा, 3 रुकनी बेंच। आपको लगता है ये नॉर्मल बात है, या इसमें आप भी देखेंगे कि अगर सारे नहीं बैठ रहे इसका मतलब अंदर ऑल इज नॉट वेल? देखिए काशिफ भाई, अब 3 रुकनी बेंच बैठे या फिर 13 रुकनी बेंच बैठे, एक चीज तो जो फैक्ट है ना, अगर हम फैक्ट पे चलें तो वो ये है कि 13 जजेस ने कल भी मुशावरत की थी जिन्होंने ये मुकदमा सुना है, और 13 जजेस ने आज भी मुशावरत की है। कल तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे इजलास था, आज कोई 40 मिनट का इजलास था। तो फैसला जो भी सुनाया जाना है वो 13 रुकनी बेंच का फैसला होगा। उसमें कितनी मेजॉरिटी है, कितनी मिनॉरिटी है, ये एक अलग बहस है। कतई नजर इसके कि कल फैसला क्या आ रहा है, ये फैसला अब 3 रुकनी बेंच में जो सुनाया जाएगा ये 13 रुकनी फुल कोर्ट का ही जजमेंट होगा। लेकिन बुला लेते ना सारे बेंच को इकट्ठा कर लेते। अमूमन प्रैक्टिस हमने यही देखी है कि सब बैठे होते हैं। आप बजा फरमा रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि पहले तो मैंने ये एक्सप्लेन किया कि फैसला तो उसी 13 रुकनी बेंच का होगा। अब वो मेजॉरिटी किसकी है, मिनॉरिटी किसकी है, ये कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी जहां तक आप सवाल कर रहे हैं कि 13 के 13 जजेस बैठ जाते, वो 13 के 13 जजेस क्यों नहीं बैठे, सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइजा के रेगुलर बेंच में ये फैसला क्यों सुनाया जा रहा है, ये अपनी जगह पे एक मिस्ट्री मौजूद है। और ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ऑल इज नॉट वेल, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऑल इज वेल ना भी हो या वेल हो भी सही, लेकिन फैसला तो 13 रुकनी बेंच का ही अनाउंस होना है। जो एक फैक्ट बात है कि जो नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, फैसला तो वही होगा जो बेंच की मेजॉरिटी करेगी, अक्सरियत जो बेंच करेगी वही फैसला अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अब जो इसमें क्वेश्चन एक और आता है कि अगर काजी फाइजा साहब मिनॉरिटी में है तो कल क्या वो मिनॉरिटी का अपना मिनॉरिटी का फैसले की जगह पे जो दूसरे जज का मेजॉरिटी का फैसला है वो अनाउंस करने जा रहे हैं, ये सवाल भी हो सकता है। मुझे बताएं इमरान, एक बात, एक सवाल, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आप दोनों से ये सवाल है, इससे पहले कि हम जाएं कि होता क्या, पहले इमरान से पूछता हूं फिर आपकी तरफ आता हूं। मुझे याद है जब जेआईटी बनने का फैसला हुआ था उस बेंच को हेड करे थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, लेकिन उन्होंने कहा कि जस्टिस एजाज अफजल पढ़ के सुनाएंगे फैसला, क्योंकि 3-2 का फैसला है जिसमें काजी फाइज साहब माइनॉरिटी में आ गए थे, आपको याद है? नहीं, आसिफ सईद खोसा में, आसिफ सईद खोसा माइनॉरिटी में थे, वो और जस्टिस गुलजार साहब थे, लेकिन फैसला जिन्होंने लिखा था उन्होंने पढ़ के सुनाया। मैं इमरान से पहले पूछ लूं फिर आपसे कि ये क्या ये अमूमन रूटीन होती है फैसला सुनाने की कि जो मेजॉरिटी जजेस होते हैं उनमें से कोई ऑथर होता है वो पढ़ के सुनाता है फैसला, या माइनॉरिटी वाला कोई जज भी पढ़ के सुना सकता है? ये अपना काशिफ भाई आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ये पनामा के फर्स्ट राउंड में जब 5 रुकनी बेंच बैठा था तब यही हुआ था। उसमें आसिफ सईद खान खोसा जो है वो मिनॉरिटी में चले गए थे। आसिफ सईद खान खोसा ने और जैसे गुलजार अहमद साहब ने फर्स्ट राउंड में ये कह के नवाज शरीफ को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि इनका जो स्टेटमेंट है, जो कौमी असेंबली के बयानात हैं उसमें झूठ है, तो लिहाजा गलत बयानी पे हमें से ये करार देते हैं कि सादक और अमीन नहीं है। तो उन्होंने अपना फैसला पढ़ा था मिनॉरिटी वाला, और जो मेजॉरिटी का फैसला था जिसमें जीआईटी की तरफ पनामा का बेंच गया था वो इजाज अफजल खान साहब ने गालिबन, जो मेरी उन्होंने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे काशिफ भाई जो मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन ये जरूर आता है कि अब क्या काजी फाइजा अब मेजॉरिटी का अपना फैसला पढ़ने जा रहे हैं या फिर मेजॉरिटी का आपका क्या ख्याल है कि वो अपना मेजॉरिटी का फैसला पढ़ने जा रहे हैं? मैं कोई ऐसी जजमेंटल मैं बिल्कुल नहीं होता। मैं चाहे अपना व्लॉग कर रहा हूं, चाहे मैं अपने चैनल पे बैठा हूं, चाहे मैं काशिफ भाई आपके साथ बैठा हूं, मैं कभी जजमेंटल नहीं होता। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कल जो भी फैसला है उसके पाकिस्तान के लिए बेहतरी होनी चाहिए। और दूसरा जो एक और बात आपके प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले हो रही थी, देखें फैक्ट पे अगर हम बात करें तो पहले जो बेंच बना था जिसके बाद ये फुल कोर्ट तश्कील दिया गया, तो जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास चल रहा था उसमें प्रपोजल ये आया था कि 5 रुकनी बेंच होना चाहिए, 5 रुकनी बेंच होना चाहिए जो केस सुने। लेकिन उसके बाद फिर एक और कमेटी के रुकन ने ये राय दी कि नहीं 5 नहीं, ये 7 रुकनी बेंच होना चाहिए जो इस केस को सुने। तो फिर काजी फाइजा साहब ने कहा कि फिर ये 5 और 7 को छोड़ें, पूरी की पूरी फुल कोर्ट बिठा दें। फुल कोर्ट की जो भी राय होगी, क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, अपनी नोयत का पहला मुकदमा है और बड़ा आम सवाल है। और आपको भी पता है काशिफ भाई, ऐसा सवाल तो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं किसका जवाब कभी नहीं उठा, तो इसलिए फुल कोर्ट बैठा है। तो कल जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, चाहे वो काजी फाइजा का हो
یا قاضی فائزہ مناوٹی ہے کسی اور جج کا, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا. کسی جج کو ہم سنگل آؤٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس جج کا فیصلہ ہے میجورٹی کا اور یہ اس کا مناوٹی کا فیصلہ. جو بھی فیصلہ ہوگا 13 رکنی بینچ کی کثرت رائے کا, یا ہو سکتا ہے کوئی متفقہ فیصلہ بھی آ جائے. متفقہ فیصلہ. سو اس آرگومنٹ کو پہلے کہ عموماً جو میجورٹی ہوتی ہے, جیسا میں نے ایک مثال دیکھا آپ کو پینما میں جب جے آئی ٹی بنی تھی, اس مثال کا بتایا کہ جے آئی ٹی بنانے کا جو فیصلہ تھا وہ جسٹس اعجاز افضل صاحب نے پڑھا تھا. عموماً یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جو لکھتا ہے وہی فیصلہ پڑھتا ہے, یا مائنورٹی اگر فرض کریں میں اور آپ یعنی کوئی بھی جج صاحبان مائنورٹی میں بھی ہے, 8-5 کا فیصلہ ہے یا 7-6 کا فیصلہ ہے, لیکن 6 جو مائنورٹی والے ہیں وہ بھی پڑھ کے, کیونکہ وہ اگر چیف جسٹس بینچ ہیڈ کر رہے ہیں کوئی بھی پڑھ کے سنا سکتا ہے. یہ ہوگا کہ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ اس میں یہ ہوگا کہ جی کتنے پٹیشن الاؤ کر رہے ہیں اور کتنے پٹیشن ڈسمس کر رہے ہیں. الاؤ جو کر رہے ہیں وہ کس ٹرم پہ کر رہے ہیں, یہ ایک چیز ہوگی. اب دیکھنا ہے کہ کیا آرڈر آف دا کورٹ سمپل یہ ہوگا کہ جی اتنے ججز نے یہ پٹیشن الاؤ کر دی میجارٹی میں یا منارٹی میں, بس اس کے بعد ویب سائٹ پہ دیکھیں جو بھی جج آرڈر آ جائے گا, یا وہ ان جو ججز کا جس طرح بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ اس میں مختلف ویو آ سکتے ہیں. کچھ ججز میں بھی سنی اتحاد کونسل کو دیں, کچھ پی ٹی آئی کو ایک آدھ جج دے دیں جو ہے وہ کہ سیٹیں ملنی, میجارٹی کہے جی کسی کو بھی نہ دیں, اور ایک جو منارٹی ہے وہ کہے گی کہ جی نہیں پٹیشن ڈسمس ہے, مال غنیمت ٹھیک ہے جو حکومت کو ملا ہے. تو یہ جو پاسبلٹیز ہیں, اور کوشش جو 2 دن میں جو 2 مشاورتی وہ یہ رہی کہ کوئی ایسا بیچ میں رستہ نکالا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت رستہ نہیں نکلا, اور وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ صاحب اس میں اصل مسئلہ پاکستان کی سیاست یا سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے. دیکھیں یہ میں بتا دوں, لوگ سمجھے گے کہ سننا چاہیں گے, میں عمران کے بعد چلا جاتا ہوں اسی سوال کے ساتھ کہ کیوں آئینی ترمیم کی اتنی بات ہو رہی ہے. اگر یہ ترمیم ہو گئی جس میں ججز کی کا ٹینیور یا ان کی عمر 3 سال بڑھا دی گئی, تو قاضی فائز صاحب 3 سال مزید چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے, جس سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کی سیاست بدل جائے گی. پی ٹی آئی کو ان سیٹوں کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن اگر حکومتی اتحاد کو یہ سیٹیں ملتی ہیں تو حکومتی اتحاد پھر وہ آئینی ترامیم کر سکے گا, جس سے عدالتی جو پالیٹکس ہے, جس کو آپ نے جوڈیشل پالیٹکس کا کہا, وہ جوڈیشل پالیٹکس ضرور بدل جائے گی. ابھی تو اکتوبر 25 کو شاید جا رہے ہیں قاضی فائزہ صاحب. سو عمران آپ کا اس پر ویو کیا ہے؟ یہ it has a lot to do with judicial politics. دیکھیں میں تو کاشف بھائی بڑا اسٹیٹ فارورڈ ہوں, میں تو سیدھی بات کروں گا کہ یہاں پر اگر ہم یہ ڈسکس کریں کہ ایک ایسی مجوزہ ترمیم ہے, وہ اگر حکومت کو یہ سیٹیں مل جاتی ہیں تو اس کا فائدہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو ہوگا. وہ فائدہ تو تب ہوگا جب یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی جگہ پہ ٹیبل ہوتی ہے. فیکٹس پہ اگر ہم بات کریں تو ابھی تک تو کوئی ایسی, لیکن لا منسٹر تو یہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ آئینی پیکج تیار ہے. لا منسٹر جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بات کر چکے ہیں, اس میں یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جو ججز کی تقرریوں کا طریقہ کار ہے, جو کہ اس وقت سے کوشچن کیا جا رہا ہے جب یہ 18ویں 19ویں ترمیم پاس کی گئی, کہ یہ کیسا طریقہ کار ہے کہ تمام کا تمام جو معاملات ہیں ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتیوں کے, ان کی نامینیشنز کے, وہ پورے کے پورے وہ جوڈیشری کی سائڈ کے اوپر دے دیے گئے ہیں اختیارات, اور پارلیمان کا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اوور سائٹ بھی نہیں ہے. تو یہ اس تناظر میں وہاں پہ بات ہو رہی تھی, اور اس اجلاس میں کچھ جو رولز تھے تقرریوں کے حوالے سے وہ بھی پیش کیے گئے تھے, وہ رولز بھی پیش کیے گئے تھے. اگر اس میں کوئی کسی جج کو, جیسے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں یہ فل کورٹ 13 رکنی بنا ہے, اگر کسی کو کوئی ٹینیور کا لالچ ہے, کسی کو کوئی اور چیز ہے, اس بات کے قطع نظر پھر تو جو نئی تعیناتیاں ہونے جا رہی تھیں, جو 3 اور ججز سپریم کورٹ میں آئے ہیں, تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ اس کو بھی شامل کر لیا جاتا. یہاں پہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں یہ بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر غور و خوض ہو رہا تھا, تو اگر کسی کو وہ مجوزہ ترمیم کے تناظر میں ایکسٹینشن چاہیے تو وہ اعتراض بھی کر سکتا تھا, وہ انتظار بھی کر سکتا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ذرا ڈیلے کیا جائے, کوئی نئے ججز بھی آ جائیں, اور اپنی کوئی مرضی کا بینچ جو ہے وہ ظاہر سے چیف جسٹس بیٹھا ہوتا ہے, تو جب وہ رائے آسانی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اس سے مطلب اس کو انکار نہیں کر سکتا. عمران آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی جوڈیشل پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے. عمران کو کال دوبارہ لگا لیں, میرا خیال عمران کی لائن کٹ گئی ہے. یہ جو, کیونکہ میں عمران سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دوبارہ گوئنگ بیک ٹو اٹ, کہ
سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے پوچھا گیا کتنی دیر، اس نے کہا 20 منٹ، جی 8-10 دن آگے چلے گئے، پھر اس کو آگے کر دیا گیا. اس وقت یہ بڑی بحث ہوئی کہ یہ قاضی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اس کو جلدی جلدی نپٹائیں، ہم نے اور کیسز سننے ہیں. اتنا وقت اگر دیا گیا تو میجورٹی کا ہی مسئلہ ہوگا نا کہ میجورٹی ہے یا نہیں ہے. بالکل. میرا خیال ہے کہ شروع دن سے جو چیف جسٹس قاضی فیصل صورتحال کو اسیس نہیں کر سکے. جب انہوں نے کیس لگایا 3 رکنی بینچ کے سامنے تو وہ یہ تھا کہ لیو گرانٹ ہوگا، یہ سسپینڈ نہیں ہوں گے 78 ممبر جو دوسری جماعتوں کو، حکمران جماعتوں کو ملے تھے. سسپینشن اور جس طرح کے ریمارکس آئے، آرڈر آیا جیسے منصور علی شاہ کا، اس سے زیادہ چیز لگی. پھر جو سپریم But that's also internal politics. Owing that to internal politics. اس کے بعد جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ فیوچر ایکٹ، اس میں یہ لائن لکھی تھی نا کہ سسپینڈ کر دیا ان کو اور اس کے بعد دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے. بالکل وہی بات ہے. اور انہوں نے کہا پیپل مینڈیٹ دیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان دا پارلیمنٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیٹ جیتیں اور آپ کو 70 سیٹیں جو ہیں وہ ریزرو مل جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد جب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ فیوچر ایکٹ کا اجلاس ہوا تو وہاں یہ تھا کہ جی ایک آیا کہ اس وقت ڈسکس ہوا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ حکومت لا رہی ہے تو جو چیف جسٹس کا ٹینور اس میں مختص کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے نہ میں بیٹھوں اور نہ جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں وہ بیٹھے، بینیفیشریز نہ بیٹھے، وہ ججز بیٹھے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا. وہاں جیسے منیب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ 7 ججز کا بینچ ہو اور سینیرٹی پہ بینچ ہو. پھر بات ہوئی فل کورٹ کی. جب فل کورٹ کی بات ہوئی تو پھر جیسے منصور علی شاہ، کیونکہ انہوں نے لیو گرانٹنگ آرڈر تھا تو انہوں نے ڈسینڈ، انہوں نے جسٹس قاضی فیصل کا، ظاہری بات ہے فل کورٹ سے کون اخلاف کر سکتا ہے. تو پھر لیکن جیسے منیب اختر نے ڈسینڈ کیا تھا 2-1 سے پھر فل کورٹ بنا تھا. فل کورٹ بنا اور بظاہر یہ لگا کہ سارے فیصلے لگ رہا ہے جو بینچز بن رہے ہیں وہ 2-1 سے ہی بن رہے ہیں. ابھی ملٹری کورٹس کا والا بھی 2-1 سے بنا ہے. آگے دیکھیے گا کہ دو اب حید کیا رہتی ہے کہ 2 کون سے اب آگے فیوچر میں کیا رہتے ہیں، کیونکہ حالات کی سنگینی زیادہ جو ہے وہ دن بدن صورتحال بڑی خراب ہو رہی ہے. تو وہ جب یہ کیس چلا تو کیس میں یہ بھی تھا کہ جی یہ کیس میں اٹھا نا کہ تحریک انصاف کے نومینیشنز ہیں. ہاں جی بالکل ہیں. تو الیکشن کمیشن نے کیوں یہ نہیں کیا؟ پھر الیکشن کمیشن کے وکیل سے جب انٹرپریٹیشن کا پوچھا گیا پھر یہ سامنے آیا کہ ایک غلط تشریح کی گئی ہے ایک فیصلے کی. سو اب وہ کمپلیٹ جسٹس آرگومنٹ آ گیا کہ پھر آپ نے جب آپ نے مکمل انصاف دینا ہے، عدالت تو مکمل انصاف کرنے کے لیے بیٹھی ہے. بالکل. سو دیٹس ویئر اٹ آل کیم ان. بالکل. دیکھیں اس میں جو ہمیں بالکل واضح پہلے دن سے تھا کہ 5 ججز جو ہیں وہ بڑے 4 کم از کم جو ہیں وہ کلیئر ہیں کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں. اور چیف جسٹس قاضی فیصل تھے کہ جی ٹیکس بڑا کلیئر ہے. ٹیکس میں یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ملنی ہے جیسے حکمران جماعتوں کو ملی ہیں. تو جسٹس قاضی فیصل کا ہمیں بھی اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ 4 ججز ایسے ہیں جو ان کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کریں گے. اب 2 ججز کی رائے بڑی امپورٹنٹ ابھی بھی ہے، وہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن رضوی. وہ میری خیال میں جس کے ساتھ جائیں گے وہ جو میجارٹی ہوگی. لیکن میرا خیال ہے یہاں جو تیسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کسی کو نہ ملے، نہ پی ٹی آئی کو ملے، نہ جو ہے وہ حکمران جماعت کو یہ سیٹیں ملے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو یہ ویو ہے یہ کہیں پریویل کر سکتا ہے. زیادہ امکان اس ویو کے پریویل کرنے کا ہے. عمران آپ کی آواز کٹ گئی تھی، اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہے. لیکن یہ بتا جی کاشف بھائی میں کہاں سے میری آواز یا میری فون کال کٹی ہے تو پہلے تو وہ بتا. آپ کی کافی ساری بات گفتگو میجورٹی آ گئی تھی بیچ میں، پھر ایک جگہ آپ کی آواز. ابھی جو بات ہو رہی ہے نا، دیکھیں تو یہ کسی کو نہیں پتا نا کہ قاضی فیصل کے ساتھ مطلب جتنے ساتھی ججز ہیں کتنے ساتھی ججز نہیں، اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ قاضی فیصل کیا فیصلہ دینے جا رہے ہیں. ہاں یہ بات ہو سکتے ہیں کہ کل جب وہ فیصلہ دیں تو متفقہ فیصلہ آ جائے، کہتے ہیں کہ یہ وکٹری نہیں، کسی کو نہیں ملنی چاہیے. اور یہ ممکن ہے کہ ایک فل کورٹ متفقہ فیصلہ کر دے. ہاں ہو سکتا ہے، ڈھیر ساری پاسبلٹیز ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ بینچ میں بیٹھے ہوئے بہت سارے جج صاحبان کی طرف سے ایسی رائے سامنے آئی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے. ہم جو اپنی رائے ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ان جج صاحبان کی بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ وہ بات کر رہے تھے 187 کی، وہ 187 کی بات کر رہے تھے کہ آپ اس کو کمپلیٹ جسٹس میں لے جائیں. اور اس میں جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، یہ کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کے تھے. لیکن قاضی فیصل کی طرف سے اپنا کوئی مائنڈ ایگزیکٹلی جیسے ہوتا ہے وہ نہیں دیا گیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے فیصلے کے حوالے سے. تو ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، وہ کیا فیصلہ دینے جا رہے ہیں اور کل کس کا فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا، اس بارے میں کوئی نمبر گیم کے حوالے سے آپ ڈیفینیٹ کوئی بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کل متفقہ طور پہ فیصلہ ہو، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ ویکینٹ رکھی جائیں، کسی کو نہیں ملنی چاہیے، یہ بھی پاسبلٹی ہے. یہ میں نے ایک بات ویسے کل احتیاطاً کی تھی، احتیاطاً ویسی کی تھی. یہ جو ریٹن ٹیکسٹ ہے نا کانسٹیٹیوشن کا،
برطانیہ کے پاس کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. وہ کہتے ہیں جی اخلاقیات, ہسٹوریکل ریفرنسز یہ کافی ہیں چلانے کے لیے, اخلاقیات کی بنیاد پر چلنا چاہیے, اسپرٹ جو ہے ڈیموکریسی کا اس کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے. میں نے کل بھی یہ بتایا تھا کہ امریکہ کا جب میں نے ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں گے, فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے آپ سن رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر یہ جو اہم ترین کیس ہے, کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر فواد صاحب؟ لگتا ہے ایسے ہی ہے, بھائیوں کا تو خیال ہے کہ کسی کو نہیں ملیں گی سیٹیں. یہ جو دو پریپوزیشنز ہیں نا سپریم کورٹ کے سامنے, ایک فیصلہ یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی ان کو یہ سیٹیں جانی ہیں, ایک سوال یہ ہے. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو نہیں جانی تو کس کو جانی ہے, کیا پی ٹی آئی کو جانی ہے یا سنی اتحاد؟ میرا یہ خیال ہے جو ساری پروسیڈنگز چونکہ ہم نے دیکھی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ پہلے کوسچن کے اوپر تو کورٹ یونینیمس ہے. صرف جیسے فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ سیٹیں جو ہے وہ انہی کو جانی چاہیے, اس کے علاوہ ایک بھی جج نے یہ بات نہیں کی ہے. سو میرے خیال میں سپریم کورٹ یونینیمس ہے کہ یہ سیٹیں پیپلز پارٹی اور نون کو تو نہیں جا سکتی. جو سیکنڈ کوسچن ہے کہ کیا یہ پی ٹی آئی کو جانی چاہیے یا سنی اتحاد کو جانی چاہیے, اس کے اوپر ضرور ایک ڈویژن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں اگر تو آپ جسٹ ڈیسیژن انصاف پہ مبنی جو آبزرویشن یا فیصلہ ہے وہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تھا, جس میں انہوں نے آئی تھنک 4-5 سماعتیں پہلے یہ بات کہی کہ چونکہ الیکشن کمیشن, اچھا اس کے اوپر بھی یونینیمٹی ہے سپریم کورٹ نے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مس انٹرپریٹ غلط تشریح کی بلے کا فیصلہ, اور اس لیے شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس کو اگر الیکشن کمیشن کو دے دیا جائے, 3 دن افریش دے دیے جائیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنا دوبارہ, وہ لوگ جو آزاد منتخب ہوئے تھے 3 دن دیے جائیں کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں جانا چاہیں تو یہ راستہ بھی کھولنا چاہیے, کیونکہ تشریح غلط ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے کی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی. اگر آپ جسٹ ڈیسیژن دیکھیں وہ تو یہ ہے, لیکن اب پتہ نہیں جس کو کمپلیٹ جسٹس بھی کہا جا رہا ہے کہ مکمل انصاف کریں نا, پھر صرف مکمل انصاف تو پھر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جن کی آپ مان رہے ہیں 13 کے 13 ججز بشمول جسٹس چیف جسٹس صاحب کے, وہ اس کے اوپر وہ مان رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط الیکشن کمیشن نے کی تو پھر اس کی سزا لوگوں کو یا پی ٹی آئی کو کیوں ملے؟ اس لیے اس کو تو پھر آپ کو کمپلیٹ جسٹس کرنا چاہیے. بٹ لیٹ سی, اور صبح ظاہر ہے زیادہ ٹائم نہیں ہے, 9 بجے آ جانا, 9:30 بجے لیٹ سی کہ یہ فیصلہ کس طرف جائے گا. آپ کی پی ٹی آئی کی واپسی کا کیا ہوا؟ پالیٹکس تو پھنسی ہوئی ہے. پی ٹی آئی میں واپسی کیا ہونی ہے, ہم نے گئے کدھر ہیں؟ اگر ہم گئے ہوتے تو آج ہم آپ کے سامنے جو ہے فیڈرل منسٹر بن کے بیٹھے ہوتے. کیا مطلب ہم نے گئے تھے نا, زبردستی گئے تھے نا, کوئی نہیں گئے تھے ہم, گئے بھی کوئی نہیں تھے, چھوڑا بھی کوئی نہیں تھا. جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے پنجاب میں اسپیشلی, اسلام آباد میں, باقی علاقوں میں شاید اس طرح سے لوگوں کو نہیں اس طرح سے گزرے, یہاں پہ تو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, اور آسان ڈیل ہے, آپ چلے جائیں چھوڑ دیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ سپیس کھل گئی ہے؟ کیونکہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کھلی ہے, جو پنجاب میں ہوا, جو اسلام آباد میں ہوا, کیا وہ سپیس اب, کیا وہ پریشرز ختم ہو گئے؟ میں سنتا ہوں نا کہ جب کہ جی اب حالات بہتر ہو گئے ہیں تو جی لوگ آ گئے ہیں. جن کے حالات پہلے بہتر تھے ان کو اب بھی کچھ نہیں ہو رہا, جن کے حالات پہلے برے تھے ہمارے اتنے بھی برے ہیں. ہمارا تو آج بھی جو ہے وہ وارنٹ ایشو کر دیا الیکشن کمیشن نے, وہاں پہ لاہور میں جو ہے وہ ہماری بیلیں روز چل رہی ہیں. سو ایشو یہی ہے کہ جن کے حالات پہلے بہتر تھے ان کے اب بھی بہتر ہیں, جن کے برے تھے ان کے اب بھی برے ہیں. بے شمار لوگ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں حالات برے, فواد صاحب کل اگر آپ کو اٹھا کے لے گئے, پھر تشدد کیا, پھر چھوڑ دیں گے پی ٹی آئی؟ ظاہر میں کوئی ٹارزن تو نہیں ہوں نا, میں ایسے کہوں لوہا کا بنا ہوا ہوں کہ اگر کوئی اٹھا کے لے جائے اور مارنا شروع کر دے, میں ابھی آپ کو پکڑ لوں, الٹا لٹکا کے مارنا شروع کر دوں, میں جو کہوں گا آپ کریں گے. یہ آپ کے ساتھ, یا آپ کی غلط فہمی آپ نہیں کریں گے؟ نہیں, میں نے کب کہا, میں بالکل سپرمین تو میں بالکل ہی نہیں, سپرمین تو نہیں ہے نا, یہ تو وہی بیٹھا ہوا ہے جو بندہ لندن. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ یہ اگر میرے ساتھ ہوا تو میں دوبارہ چھوڑوں؟ جی ظاہر ہے, کیا کریں گے. تو پھر جا کیوں رہے ہیں, پھر اس ٹائم کا انتظار کریں جب یہ اس کی نوبت ہی نہ ہے. ابھی ٹائم دیکھتے ہیں نا, ابھی ٹائم بدلنا بھی ہوتا ہے نا, کوشش بھی تو کرنی ہوتی ہے ٹائم بدلنے کی. سارے لوگ اسی ٹائم میں زندہ رہ جائیں گے نا تو پھر تو وہ ٹائم بدلے گا ہی نہیں. اپنی ایفرٹ کوشش کرنی چاہیے. اور ہم کوئی سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے پاس میں بندوقیں نہ 2-3 چیزیں ہیں نا, یا تو میرا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہو, میں باہر چلا جاؤں, میرے پاس 2-3 دن پاؤنڈ ختم ہو جاتے ہیں, ڈالر ختم ہو جاتے ہیں. ابھی شکر ہے پورا جیل ہم باہر بیٹھا ہوا ہے تو ہماری وہ بری حالت نہیں ہوتی, لیکن ہم باہر نہیں جا سکتے, ہمارا کچھ ہے ہی نہیں باہر.
ہم بندوقیں اٹھا کے جو ہے وہ پہاڑیوں پہ نہیں چڑھ سکتے, ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہم نے تو اسے سسٹم میں نہ باہر جا سکتے ہیں, نہ پہاڑیاں چڑھ سکتے ہیں, نہ تو ہم تو بس یہ منت ترلے سے ہی کام چلائیں گے, اور کیا. ابھی منت ترلے والا فیل یہی ہے, ہم تو لڑنے والے لوگ تھوڑے ہی, ہم کیا لڑ سکتے ہیں. دیکھیں نا, یہ اگر آپ مجھ سے میں تو مان لی, دیکھیں یہ ہر آدمی کا اپنا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے, کون جیل برداشت کر لیتا ہے کون نہیں کرتا, لیکن ظاہر پریشر برداشت کرنے کا بھی ہر بندے کا اپنا ایک برداشت ہوتی ہے, ایک اپنا تھریش ہولڈ ہوتا ہے. یہ کوئی دو لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے, اور وہ کسی فیصلے میں بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ہر انسان کا اپنا ایک زاویہ بھی ہوتا ہے دیکھنے کا. نہیں, اور پھر پریشر بھی ہر جگہ ڈیفرنٹ ہوئے نا. آپ چونکہ یہیں تھے, آپ بھی نہیں گئے باہر. بڑے لوگ تو جو ہیں وہ باہر گئے ہیں, ان کو شاید اندازہ نہیں ہے, جنہوں نے یہاں پہ جو کچھ ہوا یا جیسے چیزیں ہوئیں. بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے یہاں پہ دیکھا ہے جو کچھ ہوا. سو وہ لیکن مجھے اگر آپ کو مشورہ دینا پڑے, میں کو یار کل دوبارہ اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے, اس سے بعید تو کچھ نہیں. دیکھیں میں اب سیاسی ذرا تجزیہ کریں, بڑا زور لگا کے تحریک انصاف توڑی گئی. زور لگا نا, وہ شٹل سروس چل رہی تھی, ٹوٹی تو نہیں, شٹل سروس تو چل رہی تھی نا. جیل سے آؤ, پریس کانفرنس کرو, خداحافظ کرو, 9 مئی کی مذمت کرو, گھر جاؤ, اور کہیں کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں, پارٹی چھوڑ رہے ہیں. اتنا زور لگا کے اگر اتنی محنت سے پارٹی توڑی گئی تھی تو اتنا آسان ہے کہ وہ آپ کو واپس آنے دیں گے؟ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ 4 پریمیسز تھے جن کے اوپر سارا سسٹم کھڑا ہوا. پہلا پریمیسز تھا کہ عمران خان نے مہینہ نہیں کرنا جیل اور وہ ٹوٹ جائے گا, محنت اللہ کر کے باہر آ جائے گا. نہیں ہوا. دوسرا پریمیسز تھا کہ جی یہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. پارٹی نے 8 فروری میں کو بتا دیا, ووٹر نے بتا دیا, پارٹی میں ٹوٹ گئی ہو, ووٹر نہیں ٹوٹا نا, تو وہی پارٹی تو ووٹر کے سر پہ کھڑی ہوتی ہے. تیسرا یہ تھا کہ جی عرب دنیا عمران خان سے بڑی نفرت کرتی ہے اور وہ تو ڈالروں کے ڈھیر لگا دے گی. عرب دنیا جو ہے اس میں پیسہ نہیں آیا. پھر یہ تھا کہ ویسٹ عمران خان سے بڑی نفرت کرتا ہے, یہ تو $100 بلین پہ ہماری ایکسپورٹ چلی جائے گی. گوہر صاحب بتاتے تھے, ہمارے جو منسٹر صاحب تھے, گوہر اعجاز کہیں نا, بیرسٹر گوہر سمجھیں گے, نہیں گوہر اعجاز نہیں ہوا. اب پرابلم یہ آگے ہوئی ہے کہ پاکستان میں سچی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی اینڈ گیم کوئی نہیں ہے. جب میں پی ٹی آئی کی اینڈ گیم تو کسی کے پاس نہیں, ادھر ڈے ٹو ڈے گیم نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس اینڈ گیم نہیں ہے. سو پاکستان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. اب دیکھیے پرابلم پھنسا ہوا کدھر ہے یہ بتائیں. چلیں اس کو لیٹس پٹ اٹ دس وے, کنٹرولڈ پالیٹکس ہو رہی ہے, کنٹرولڈ طریقے سے ملک چل رہا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں, لیکن وہ کنٹرول طریقے سے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جا کدھر رہا ہے. از دیٹ فیئر کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر جا رہا ہے؟ بھائی دیکھیں وہ اللہ کی کشتی ہے, چلے جا رہی ہے بس. سب سے پہلے تو ویزیبل لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے ہاں. اختیار فیصلے جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں, ویزیبل جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں. اب یہ اگر آپ یاد کریں نا کہ جب ایک دفعہ جب محمد خان جنیجو صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا اور جنرل ضیاء الحق صدر تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ملک میں مارشل لاء اور جمہوریت اکٹھے نہیں چل سکتے. وہ جنیجو صاحب کی جو پرنسپل ہے وہ اب بھی اپلائی کر رہا ہے. ابھی بھی پاکستان کا سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے کہ ہیں ہم ڈیموکریسی میں اور آزادیاں آئین وہ معطل ہے. سپریم کورٹ ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سو پاکستان میں جو پرائمری ایشو ہے کہ آپ نے نارملائز کرنا ہے پاکستان کو, وہ کیسے کریں, وہ ہو نہیں رہا. عمران خان کی انکلوژن میں روز کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ناراض ہے. مالک بھی آپ کے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا بڑی ناراض ہے. ہاں, یا آپ لوگ کہیں تھے, مالک نے کہا یا کسی نے اور نے بھی کہا, دیکھیں بڑے ناراض ہیں. بٹ سوال یہ ہے 22 کروڑ کا ملک ہے تو پھر کوئی آلٹرنیٹ سولوشن تو نکالنا پڑے گا نا. اب ایک طریقہ تو جو نظر آتا ہے کہ جی آپ نے ہم سب کو عمران خان کو, ہوپ 2 سال سے تو ہوپ ہی چل رہا ہے, امید کی پر چل رہے ہیں 2 سال اللہ کرے گا. پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں ابھی آپ کا کیا ماڈل ہے. پرائمری پرابلم ہے کہ جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے وہ اپنا ماڈل نہیں دے پائی کہ لانگ رن میں چلانا کیسے ہے. عمران خان کو آپ نے جیل میں بھیج دیا, آپ 9 مئی کے کیسز میں ہم سب کو پھر 5-5 سال میاں صاحب کدھر ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا, لوگوں کو سمجھ آ گئی. دیکھیں عمران خان کے کو سائڈ پہ کر کے ایک کوئی ایسا وائبل راستہ نہیں ہے جو کسی کو لگے کہ امید ہو کہ یہ ملک ڈائریکشن ٹھیک ہے. اس میں لیڈرشپ کا بڑا کردار ہوتا. میاں صاحب بھی ایک بڑی پارٹی کے لیے 3 دفعہ کے وزیر اعظم, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس ٹائم؟ میرا خیال ہے میاں صاحب کی سوچ تو مجھے سمجھ جو آتی ہے, دا اونلی تھنگ. ویسے تو میاں صاحب نے, میں ہمیشہ ہی بڑا سرپرائز ہوا ہوں اس دن سے جب سے انہوں نے الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کیا, کیونکہ سچی بات ہے جب نو کانفیڈنس والا معاملہ ہوا تو جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں کہا
کہ یہ الیکشن اپنا میں کہتا ہوں انہیں ہم جاتے ہیں الیکشن کروا دیتے ہیں, نو کانفیڈنس واپس لے لیں, تو مجھے لگا کہ نواز شریف فوراً مان جائیں گے, کیونکہ دیکھیں نا بڑی سمپل تھی, ہم انکمبینسی میں پھنسے ہوئے تھے, انپاپولر تھے, حکومت ہونے کی وجہ سے ادھر سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی رخ بدل لیا تھا, تو میں نے کہا ہم تو ہم فارغ ہو جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے نواز شریف جیت جائیں گے, اپنا اپوزیشن وغیرہ ہو جائے گی, کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جب نواز شریف نے انکار کیا الیکشن کرانے سے, تو میں تو ایکچولی بالکل بھونچکا رہ گیا کہ یہ انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد بھی جب 2-3 موقع آیا نواز شریف نے, تو ابھی تک تو نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست سے مجھے بڑا سرپرائز ہی کیا ہے, کچھ نہ کر, سچی بات یہ ہے غلط فیصلے کر کے, غلط فیصلے کر کے. جو بھی ہے نواز شریف 50 سال سے پالیٹکس میں ہے یار, ہماری تو عمریں ہی اتنی ہے جتنی جب سے نواز شریف چیف منسٹر اور یہ سارے تھے. اب آ کے یہ اس وقت جو نواز شریف کے پاس آخری موقع تھا 8 مئی کو 8 فروری کو اگر نواز شریف کہہ دیتے کہ جی میں الیکشن ہار گیا اور آپ حکومت بنا لیں گے, بنانا چاہتے پھر بھی سیونگ گریس تھی. نواز شریف نہیں مانے, پھر انہوں نے حکومت بنا لی. اب تو جو ٹوٹل نواز شریف کی پالیٹکس ہے وہ یہ ہے کہ مریم کو انہوں نے نون لیگ میں وزیر اعظم بنانا ہے اور اپنی پالیٹکس ان کو دینی ہے. دس از دا ٹوٹل ایم آف نواز شریف. اب اس کے لیے ان کی ٹوٹل ڈیپینڈنس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے, لوگوں پہ تو ان کی ہے نہیں ٹوٹل. اب وہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ذرا جو ہے وہ پوری سیاست اور ہر چیز تباہ کر لے, اس کے بعد میں اسٹیبلشمنٹ سے نبڑ لوں گا. دس از دا اونلی تھنگ دیٹ کمز انٹو مائی مائنڈ. اور تو اور تو کوئی طریقہ مجھے اور نواز شریف صاحب کی کوئی پالیٹکس سمجھ نہیں آ رہی, یہی سمجھ آ رہی ہے, اور تو اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ادروائز تو پاکستان کی پالیٹکس اس پہ چل رہی ہے نا, انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ, انیمی آف مائی انیمی از فرینڈ اس پہ چل رہی ہے. پاکستان کی سیاست ہی اس کو لے کے گرد گھوم رہی ہے. لیکن پرابلم دوسری طرف یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آج میں بات کر رہا تھا کسی سے, وہ کہہ رہے تھے کہ 1.5 کروڑ ووٹر ایڈ ہو رہا ہے پاکستان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال کا نوجوان 1.5 کروڑ اور جو ہے وہ ایڈ ہوگا ابھی اگلے 1-2 سالوں میں. اب یہ جو نوجوان ہے نا, اور پی ایم ایل این کی ایوریج پالیٹکس کی 75 ہے, ان کے ارد گرد کوئی جو ہے وہ نوجوان ہے ہی نہیں. مریم نواز بھی نوجوانوں کی پالیٹکس نہیں کر رہی. ٹو بی فیئر, نواز جب عزت دو کو انہوں نے پالیٹکس کی تھی تو ایک دفعہ انہوں نے اٹھا دیا تھا کام, لیکن چونکہ انہوں نے پھر اپنے ہی وہ مشورے کے مطابق کہ مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہوتا ہے, وہ ادھر چلی گئی, آسان راستہ لے لیا بقول ان کے اپنے ہی, تو ان کی پالیٹکس گر گئی. اب وہ روز چاہے جو مرضی کریں, ان کے پاس کوئی بڑی کہانی نہیں ہے. سو پاکستان میں سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کو تو چلے چھوٹے مار کے جیلوں میں ڈال کے ہمیں تو فارغ کر دیا, اور ابھی بھی جو ہے وہ آگے بھی یہی لگ رہا ہے. لیکن میرے ذہن میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ جن لوگ جب ایک پارٹی توڑی گئی ہے وہ کیوں اس پارٹی میں آپ پائیں گے, ایک کو اجازت ملے گی. جو ہم نے پہلے کہا, میں نے آپ سے پوچھا آپ اگر دوبارہ اٹھا لیا تو کیا کریں گے, آپ نے کہا میں پھر چھوڑ دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ ایک چلا گیا پھر تو لائن لگ جائے گی پیچھے, وہ جو سارے چھوڑ کے گئے تھے واپس آ جائیں گے, وہ سارا کا سارا وہ جو کریٹیکل میس ہے واپس آ جائے گا. ول دیٹ بی الاؤڈ آپ کے خیال میں, یہ اس کی اجازت پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے یہ 9 مئی کے سارے کیسز میں ہمیں دوبارہ واپس جیلوں میں ڈال دے. بٹ دیکھیں نا پرابلم صرف میرا, آپ یہ ٹیسٹر لگا رہے ہیں کہ ٹیسٹ لگا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرا خیال ہے مجھے, کیونکہ دوسری سائڈ تو کہہ رہی ہے کہ یہ لانچ ہے, ہمارے خلاف لانچ کیا ہے نا, یہ تو آپ دوسری سائڈ سے مراد پی ٹی آئی کی دوسری سائڈ. دیکھیں نا وہ لوگ ہیں نا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو جن کے پاس جن کے اوپر کچھ ہوا ہی نہیں, مطلب جو ویسی ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہوئے نا آدھے, تو ان کو کیا اپنا, ان کے ساتھ تو ایشو ہی نہیں ہے, نہ ہی وہ ان کی کوئی کیپیسٹی ہے, نہ ہی وہ کوئی ایسا. ہمارا تو پرابلم اور ہے نا. دیکھیں میں تو نیشنلسٹ بھی ہوں, میں یہ بھی مجھے نہیں صحیح لگتا کہ ہم جو ہے یہ جو کیمپین فوج کے خلاف ایک باہر بیٹھے ہوئے 5-7 لوگ یہ بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اپنا فوج اور عوامی ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں. میں اس کو بھی اپروو نہیں کر سکتا, بیکاز میرا الٹیمیٹ جو ہے, ہم جیلم چکوال کے جو لوگ ہیں ہماری ہی ساری فوج ہے نا. تو اب یہ ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا اسٹیبلشمنٹ کی طرف جائیں یا اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا ہے, ساری عمر کا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے رہا ہے. لیکن ابھی اور عمران خان کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے, مطلب نواز شریف کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے. بے نظیر کون سا پاکستان میں پولیٹیشین ہے جس کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق نہیں رہا؟ جب خراب ہوتا ہے سب رولا تو اس ٹائم شروع ہوتا ہے, تو یہی ہوتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, برا ہو جاتا ہے, سارے جیل چلے جاتے ہیں, کسی کو فیٹی لگ جاتی ہے, پھر آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب کے باہر آنے, میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایک لائن میں کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر نظر آتے نظر نہیں آ رہے میرے سمجھ, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں باہر آنے کا کوئی کیسز کی وجہ سے اندر تو نہیں ہے نا, سیاست کی وجہ سے اندر ہے. اب اور سیاست میں باہر آنے کے لیے عموماً کو لے دے کرنی پڑتی ہے. اب سوال نہ لینے کے لیے کچھ ہے کسی کے پاس, نہ دینے کے لیے کچھ ہے, دونوں سائڈوں میں.
دینے لینے کے لیے تو بہت کچھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ملک کو نارملائز کرنا ہے. دیکھیں نا جو 4 myths. لیکن سر حکومت گرانی پڑے گی, سیٹیں واپس کرنی پڑیں گی. عمران خان کو یہ کہہ کے تو نہیں باہر لایا جا سکتا ہے 2 سال خاموش رہے, مڈ ٹرم الیکشن دے دیں. دیکھیں نا یہ تو پھر اگر آپ نے باہر آنا ہے تو پھر ایک ایک سٹیپ پیچھے لینا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں ڈیل کر, پھر اسی کو ڈیل کہتے ہیں. انگیجمنٹ بھی کہتے ہیں. آپ اس کو ڈیل انگیجمنٹ کہتے ہیں گفتگو کو, ڈیل کہتے ہیں اپنے اصول کو کمپرومائز کر کے کوئی فیصلہ کرنے کو. اصول کو کمپرومائز کرنے کی کیپیسٹی عمران خان کی ابھی نہیں ہے, نہ ہی اس لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو اتنا بڑا ووٹر اور یوتھ ہے نا, وہ ڈیل نہیں کرنے دے گا. عمران خان کا ایک اپنی طبیعت بھی ان کی نہیں ہے, پھر تو ڈیل نہیں ہو سکتی. تو انگیجمنٹ تو شروع ہونا, انگیجمنٹ کا کو نارملائز کرنا. ڈیل میں آپ کی بات مان لیں, گفتگو ہو بھی گئی, وہ کہیں گے آپ یہ کر لیں, کہے گا میں نہیں کرتا. نہیں, گفتگو ہوتی ہے, اس میں بڑی چیزیں نکلتی ہیں, ایسے نہیں ہوتا. اس میں بڑی فیئر چیزیں بھی نکلتی ہیں. اس میں دیکھیں نا بڑی چیزیں ہیں جو کہ آپ فیئر سیٹلمنٹس بھی ہوتی ہیں. بٹ مائی اونلی پرابلم از, دیکھیں جیسے کیا فیئر سیٹلمنٹ ہو سکتی, مجھے وہ سیٹلمنٹ بتائیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑی کوئی یار اپنے اس کو نارملائز تو کریں. عدت کیس جیسے جو کیسز ہیں, اس کو تو کم از کم جو ہے ایموشنل آرگومنٹ ہے اس کا سیاسی صورتحال, یہ عدت ختم بھی کر دیں, اس سے سیاسی صورتحال تو نہیں بدلتی. بہتر آ جائے گی. پاکستان میں ایک گھٹیا کیس پر گھٹیا فیصلہ دیا گیا, لیکن یہ جو فیکٹ یہ ہے کہ اس کو ختم بھی کرتے تو کیا ہوگا. پاکستان کی پالیٹکس ختم ہی جذباتی کیسز کی وجہ سے ہوئی ہے. پرسنلائزڈ جو کیسز آ گئے, جو چیزیں ہو گئی نا, جو ایشوز آ گئے, ان کی وجہ سے پاکستان کی پالیٹکس خراب ہوئی ہے. اس کو نارملائز جب کریں گے تو چیزیں, پالیٹکس بھی ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ نے پالیٹکس کو نارملائز کرنا ہے تو پہلے پرسنلائز سے باہر نکلنا ہوگا نا. پرسنلائز سے باہر نکلیں, آگے پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. ہاں, لیکن مسئلہ یہ کہ پرسنلائز ہی اس لیے ہے کیونکہ کوئی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے نا. بریک کے بعد ذرا اسی کے اوپر تھوڑا سا میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو آفر کیا جا سکتا ہے یا جو اتفاق جس چیز پر کیا جا سکتا ہے وہ دونوں کے لیے بڑا مختلف ہے. جو 2 سٹیک ہولڈرز ہیں, شہباز شریف صاحب تو ویسے ہی ہے نا, لیکن آپشنز بھی تو نہیں ہے نا. آپشن ہی نہیں ہے نا, اسی تو پرابلم ہے. بریک کے بعد ذرا مجھے آپشن بتائیے, کیونکہ میرے خیال میں تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے ایک. لیکن ظاہر ہے ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے جو کہ خان صاحب کی ہے, ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے دوسری سائڈ کی. اب ادھر سے کوئی بھی اپنی پوزیشن سے ہٹنا نہیں چاہ رہا. دیٹس کالڈ اے ڈیڈ لاک. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناصف. فواد صاحب, وہ آخری آرگومنٹ میں چاہتا ہوں آپ کمپلیٹ کر لیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, یا تو عمران خان کو جیل میں رکھ کے پاکستان چلایا جا سکے, نہیں چلایا جا رہا. باہر نکال کے بھی نہیں چلے, باہر نکال کے پھر بھی آپشن ہے کہ آپ کو انگیجمنٹ کریں گے کسی بات. ابھی تک تو کنفرم ہے نا, نہیں چل رہا. آپ نے اب صرف ایک تھیوری ہے کہ جو مرضی ان لوگوں کے ساتھ کر لیں, لوگوں نے باہر نہیں نکلنا. دیکھیں نا, اب یہ آپ ججز کے اوپر بھی یہی آرگومنٹ تھا کہ ججز کے ساتھ جو مرضی کر لیں, ججز نے کون سا کھڑا ہونا ہے, الٹیمیٹلی کھڑے ہو گئے. اب آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کر لیں, لوگوں نے کون سا باہر نہیں نکلنا ہے. خدا نہ خاصا لوگ کھڑے ہو گئے, پھر کیا ہوگا. آپ نے اس لیے وہ کہتے ہیں نا چاکا لے بھی جانا ہے نا. تو ہم اس ایکسٹینڈ پہ تو نہیں جانا چاہتے, نہ ہی کسی کے انٹرسٹ میں, نہ ہی ہم نارتھ کوریا ہیں, نہ ہی ہم چائنا ہے. ایک لینگویج نہیں ہے, ملٹی لنگوسٹک ہے. 1920 سے الیکشن ہو رہے ہیں. سو پاکستان کی لمیٹیشنز ہیں ہماری اپنی. اور یہاں بٹ آپ کو لگتا نہیں کہ موجودہ سیاسی حالات کی بھی لمیٹیشنز ہیں؟ حالات کی لمیٹیشنز ہیں 100%. پیسہ آ نہیں رہا, سیاست جو ہے وہ بالکل دگرگوں ہے. جو سب سے بڑا لیڈر ہے جس کے ساتھ لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں وہ جیل میں ہے. تو مجھے آپ بتائیں, آخر کوئی سولوشن جو ہے وہ تو نکالنا ہی ہے نا. ایک لائن میں سولوشن بتائیں. سولوشن یہ ہے کہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور کیا. سو آپ کی سولوشن میں عمران خان صاحب کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, بالکل, اور ایک قدم اسٹیبلشمنٹ کو بھی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو لیٹ سے 1.5 سال چلنے دو, اور ادھر سے یہ پتہ نہیں, ابھی ڈیٹیل تو نہیں طے کر سکتے, بٹ سم تھنگ آن دوز لائنس. انگیجمنٹ باہر تو باہر آئے, عمران خان کو انگیجمنٹ ہو تو پھر دیکھتے ہیں کیا کہانی نکلتی ہے. دیکھتے ہیں کیا کہانی. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.